الحمد لله الواحد الأحد الصمد الفرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارہ. حاضرین جماعت اور پردہ نشین خواتین، والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. جہاں پر اولاد ایک نعمت ماں باپ کے لیے ہوتی ہے، وہیں پر یہی اولاد ماں باپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا یہ مال اور تمہاری یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے. تو لہذا اولاد جیسی نعمت جن کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے بحیثیت والدین، بحیثیت ماں باپ، سب سے پہلے اولاد جیسی نعمت کی قدر کرے. اور اولاد جیسی نعمت جو اللہ رب العالمین نے نوازی ہے، اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں. کیونکہ جب ماں باپ کی تربیت صحیح طریقے سے اولاد کی ہوگی، بالکل ایسی صورت میں اولاد آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، یہی اولاد آپ کے لیے جنت میں جانے کا ضامن بنے گی. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کہا کہ آدمی اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، آدمی مر جاتا ہے، آدمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے باوجود بھی آدمی کے لیے تین چیزوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے ثواب کا راستہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے. ان میں سے ایک راستہ یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے. اگر آپ نے اولاد کو نیک بنایا، اگر آپ نے اولاد کو صحیح سالم بنایا، اولاد کو نیک اور صالح بنایا، تو ایسی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی. آپ مر بھی جائیں گے لیکن یہ اولاد آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. تو لہذا سب سے پہلے اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دینا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آج کے ماحول کے اعتبار سے جو موبائل کا زمانہ ہے، اس ترقی یافتہ زمانے میں ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے ترقی یافتہ دور میں اپنے اولاد کی صحیح نگرانی کریں، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنے اولاد کو صحیح طریقے سے نیک اور صالح بنانے کی کوشش کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کیسی تربیت کیا کرتے تھے بچوں کی. ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہے، اس بچے کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا غلام اذا استعنت فاستعن باللہ. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کی تربیت خیال اللہ کے نبی نے بچپن ہی سے کیا. اور سب سے پہلے توحید کی تعلیم اللہ کے نبی نے اس بچے کو کہا، اے میرے بچے، اے غلام، جب بھی کسی چیز کی مدد چاہو تو اللہ رب العالمین سے مدد چاہنا. یہی سے تربیت ہوتی ہے بچوں کی، بچپن ہی سے سنوارا جائے. اسی لیے فارسی شاعر کہتے ہیں شیخ سعدی اپنی کتاب گلستہ میں، درختے کے اکنوں گرفتست پائے
یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جب وہ چھوٹا ہے، ایک چھوٹا سا پودا ہے، چھوٹا بڑا جھاڑ ہونے کے بعد سدھارنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جب وہ جھاڑ ابھی چھوٹا پودا ہوتا ہے اسی وقت اس کو سنوارنا ہے آپ کو۔ یہ بچے بھی آپ کے لیے جو آپ کے اولاد ہیں ان کو بچپن ہی سے سنوارنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ تم جب بھی یاد کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اللہ کے نبی نے اس بچے سے کہا ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا کی طاقتیں تمہارے مخالف ہو جائیں، ساری دنیا کی قوتیں تمہارے خلاف ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ ہو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ یہ تربیت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے کی تھی۔ یہ ذمہ داری صرف باپ کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف ماں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ دونوں کی ہے کہ دونوں مل کر اپنے بچوں کو بنائیں، سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو جاتے ہیں، ایک گھر کو جانے کے بعد وہاں پر ایک ماں اپنے بچے سے بلاتی، بچے کو آواز دیتی ہے بچے آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے پوچھا کیا دینا چاہتی ہو؟ کہا ماں نے میرا بچہ آئے تو میں فلاں چیز اسے دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا اگر تم نے بلا کر دینے کا بہانہ دے کر اگر بچے کو بلایا اور اگر تم نے نہ دیا یاد رکھنا وہ تمہارے لیے گناہ شمار کیا جائے گا۔ بچوں کے لیے تربیت دینے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کا خود صحیح ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ جیسے نیک اور صالح فرما بردار رہے، اولاد کے اندر بھی وہی ماحول آنے کی کوشش ہوتی، وہی حالات، وہی تبدیلی اولاد کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ میں پوری طریقے سے ہاتھ ادھر ادھر گھماتا ہے، ادھر ادھر سے کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، اے اللہ کے بندے، اے غلام، اے بچے، سب سے پہلے اللہ کا نام لو اور اپنے سب سے قریب سے اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ۔ یہ تربیت بچپن ہی سے ہونی چاہیے ماں باپ کو، بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کرنی چاہیے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ نے صحیح تربیت نہ کی، ایسی صورت میں اگر بچہ گنہگار بن جائے، فاسق بن جائے، بے نمازی بن جائے، اسلامی تعلیمات سے دور اس کے اخلاق ہو جائے، یاد رکھے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی اپنے کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک چور کو سزا دی جاتی ہے عدالت کی جانب سے، کہا جاتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جیسے اس کے ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ چور چیخ چیخ کر پکار پکار کر یہی آواز لگاتا ہے، یہی ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عدالت والو، میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کو کاٹو، کیونکہ میری ماں نے جب میں نے چھوٹی موٹی چوریاں شروع کی تھی تو میری ماں نے میری اصلاح نہیں کی، میری صحیح تربیت نہیں کی، میری صحیح رہنمائی نہیں کی، جس کی وجہ سے آج میں چور بن کر آج تمہارے سامنے ہاتھ کٹانے کے لیے کھڑا ہوں۔ اس کی ذمہ دار میری ماں ہے، اس لیے سب سے پہلے میری ماں کی زبان کو کاٹو۔ یہ تربیت کا اصول ہے، ماں باپ کی ذمہ داری۔ طفل میں بو آئے کہاں سے؟ ماں باپ کے اطوار کی۔ طفل میں بو آئے کہاں سے؟ ماں باپ کے اطوار کی۔ دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ ہم نے صحیح تربیت ہم نے نہیں کی۔ لاسٹ واقعہ کہتے اپنے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ماں باپ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، وہ صحابی جن کے ارادوں کو، جن کے تصورات کو، جن کے خیالات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے حروف بنا دیا تھا، وہ صحابی، ان کے دور خلافت میں مصر کے گورنر، مصر کا ایک گورنر، مصر کے گورنر عمر بن عاص ان کا نام، گورنر تھے، مصر کو فتح کیا انہوں نے۔ گورنر کے بیٹے کے درمیان اور عام آدمی کے بیٹے کے درمیان شرط لگتی ہے کہ ہم گھوڑ سواری کرتے ہیں، کون جیتے ہیں دیکھتے ہیں۔
گورنر کا بیٹا ایک طرف، ایک عام آدمی کا بیٹا ایک طرف، دونوں سواری گھوڑ سواری شروع کرتے ہیں. عام آدمی کا بیٹا جیت جاتا، گھوڑا آگے لے کر جاتا ہے. یہ گورنر کا بیٹا تھا، جیسے ہی ہارا اس نے کیا کیا، اس عام آدمی کے بیٹے کو جو جیتا ہوا تھا اس کو بلا کر پیٹھ پر بہت ساری مار مارتا ہے، بہت سارا زخمی کر دیتا ہے. وہ بچہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا. باپ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ابا، گورنر صاحب کا بیٹا اور میرا مقابلہ تھا، میں جیت گیا اور گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے. باپ کے اندر بھی شفقت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف ماں ہی کے اندر شفقت ہوتی نہیں، باپ کے اندر بھی شفقت ہوتی ہے اولاد کے لیے. باپ، عام آدمی باپ کہا کہ میں نے تجھے اتنا بال پوس کے بڑا کیا، میں نے تجھے اپنا خون دے کر پالا پوسا، میرے حضرت فاروق اعظم کے خلافت کے زمانے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم موجود ہو اور ایک طرف ظلم کا بازار موجود ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے. اسی وقت وہ عام آدمی مدینہ پہنچتے ہیں، مصر سے مدینہ جاتے ہیں. مدینہ جا کر رات کے اندھیرے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. فاروق اعظم آئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اے فاروق، آپ کے دور خلافت میں ایک گورنر کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو مارتا ہے، کیا کیا جائے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور سے گورنر کو بلاتے ہیں، وہ مصر کا گورنر. وہ آئے، آنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بچے نے پورا واقعہ سنا. بچے سے کہا حضرت فاروق اعظم نے کہ جس طرح اس کے بیٹے نے تمہیں مارا ہے تم بھی اس کو مارو. جیسے ہی اس بچے نے بچے کو مارا، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا؟ دیکھیں فیصلہ انصاف کا تقاضا کیا کہتا ہے. کہا اے باپ، میں تجھے بھی اس بات حکم دیتا ہوں کہ تو اس کے باپ کو سزا دے، تو اس کے باپ کو مار. لوگ پریشان، گورنر ہے، فاتح مصر ہے، گورنر ہے، اس کو آپ کیسے مارنے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا؟ کہا اس کے بیٹے کے دل میں بات کس نے بٹھائی کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے؟ اس کے بیٹے کے دل میں یہ بات کیسے آئی؟ یہ چودھری کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں، یہ بات اس کے دل میں آئی کیسے؟ اس نے یہ سمجھ کے اس کو مارا ہے کہ میرا باپ گورنر ہے، مجھے بچا لے گا، میرے اوپر کوئی حد نہیں ہوگی. کہا حضرت فاروق اعظم نے تاریخی جملہ کہا ارے ظالموں، تم نے اپنے اللہ رب العالمین کی مخلوق کو غلام کیوں بنانا شروع کیا جن کو اللہ رب العالمین نے آزاد بنایا تھا؟ تو لہذا معلوم یہ ہوا ماں باپ کی تربیت کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کی صحیح تربیت کریں. آپ جتنے ماں باپ یہاں پر موجود ہیں، آج عشاء کی تراویح موجود ہیں، عشاء کی نمازیں موجود ہیں، آپ جائیں دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کا کون سا بیٹا مسجد کو آج نہیں آیا، میرا کون سا بیٹا مسجد کے تراویح کے لیے نہیں آیا، کون سا بیٹا عشاء میں نہیں آیا، فجر میں نہیں، ظہر میں نہیں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مساجد تو عالی شان ہم نے بنا لی، لیکن اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مسجد تو بنا دی، شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. لہذا میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، خصوصاً ماں باپ سے التماس کرتا ہوں کہ بحیثیت والدین آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ آپ کی اولاد ہے. ان کی صحیح تربیت کی طرف توجہ دیں. آپ کی ذمہ داری ہے اولاد کو نیک اور صالح بنانے میں. آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کہنے سننے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بحیثیت والدین ہمیں اللہ ہمارے اولاد کو نیک اور صالح فرما بردار بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اولاد کو نیک اور صالح فرما بردار بنا. اے اللہ ہمارے اولاد کے صحیح اخلاق اور کردار عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ رب العالمین ہمارے دینی معاملات کو اے اللہ رب العالمین تو قبول فرما. اے اللہ تعدم حیات اے اللہ خالص کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل پرانے توفیق فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.